پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی ایک ایکسکلوسو پاور تھی جو انہوں نے ایکسرسائز کی، اور انہوں نے ایکسرسائز کی کہ میرٹ کی بنیاد پہ۔ چودھری پرویز لائی کی ایڈوائز تھی کہ ہمیں ادارہ جاتی کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے آج ہی کہنا شروع کر دیا کہ دسمبر کے آخر تک نواز شریف صاحب آ جائیں گے۔ مفتی اسماعیل صاحب جو اپنی رائے آج کل اکانومی کے حوالے سے دے رہے ہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بہت تنقید کر رہے ہیں، اور اس وقت اسٹیٹ بینک نے فیڈرل گورنمنٹ کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ مصدق ملک صاحب کی سربراہی میں ایک وفد جو ہے وہ ماسکو پہنچا ہے، اور وہ وہاں سے تیل کی سافٹ ٹرم کے اوپر خریداری کا معاہدہ فائنل کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی رضوان رضی صاحب، آج اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم تقریب ہوئی، اور آخر کار جو ہے وہ مرحلہ جس کا بڑی بے صبری سے انتظار ہو رہا تھا وہ بھی طے پا ہی گیا، اور تمام چارج جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ہے وہ نئے آرمی چیف کے حوالے کر دی ہیں۔ تو اس تقریب میں سنا ہے کہ بہت اہم لوگوں نے جو ہے وہ شرکت بھی کی، اور اس حوالے سے آپ کے پاس جو ہے وہ کئی خبریں ہیں، تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ آپ کے پاس آپ کے ذرائع نے کیا بتایا ہے کہ آج کی تقریب کیسی رہی، اور یہ کیا ماحول تھا وہاں پر، اور کس طرح سے آپ آگے آنے والے دنوں کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بہت یہ سمبولیکلی ایک امپورٹنٹ تقریب ہوتی ہے۔ کچھ سالوں سے اس کو بڑے فین فیئر کے ساتھ جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ اس طرح کے مواقع کم ہی آتے ہیں، تو اس لیے ہم اس طرح کی تقریب کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ، اب تو ہم انہیں ریٹائرڈ کہہ سکتے ہیں نا، قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بڑے متانت کے ساتھ اور بڑے جسے کہنا چاہیے کہ آئے احترام کے ساتھ، اور انہوں نے آ کے جو کمان تھی وہ اس کی چھڑی جو تھی جو سمبلائز کرتی ہے کمان کو، وہ والی چھڑی جو تھی وہ جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب شاہ صاحب کے حوالے کی، اور اس کے بعد انہیں گلے بھی لگایا۔ تو اس موقع کے اوپر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عاصم صاحب کی آنکھیں بھی باہر آئیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا مطلب جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی یہ بتایا۔ اچھا، اس کے بعد جاتے جاتے انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے وہ جو ہوتا ہے وہ گارڈ آف آنر جو ہوتا ہے اس کا بھی کیا۔ تو کچھ لوگ جو تھے وہ آج اس تقریب سے غیر حاضر پائے گئے، اور انہوں نے کل اپنے استعفے کی خبریں بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ چلوا دیں کہ جناب ان کے خاندانی ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ استعفیٰ دے گئے ہیں، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے یا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے یا ان کی انٹیمیشن چلی گئی ہے۔ ہمیں جو اس فنکشن سے پتہ چلا وہ یہ تھا کہ ان کے استعفے کی ابھی قبولیت نہیں ہوئی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جاتے ہوئے وہ نئی قیادت کے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ نئی قیادت جو مناسب سمجھے ان کے لیے کر دے۔ اگرچہ یہ بھی ساتھ میں کہا گیا کہ استعفیٰ تو ان کا قبول ہو ہی جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو تھے وہ نہیں آئے۔ اس تقریب کے اندر سب سے زیادہ خوش جو ہمیں بتایا گیا کہ وہ تھے وہ جنرل آصف غفور صاحب تھے۔ کیوں؟ اور یہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے حیرانگی کی بات ہو، لیکن وہ اس تقریب کے اندر شریک تھے، اور تمام احباب سے وہ ملے پورے اس کے ساتھ جسے کہنا چاہیے احترام کے ساتھ، اور اپنی جو ان کی روایتی خوشگوار شخصیت ہے اس کے ساتھ وہ ملے۔ فرینک خوشگوار اور فرینک شخصیت ہے ان کی، تو اس حوالے سے ملے، اور ظاہر ہے ابھی ان کا بہت ساری سروس پڑی ہے، اور وہ بہت زیادہ فرنٹ پہ تھے جب وہ ISPR کو ہیڈ کرتے تھے، ایکسپوزڈ تھے، تو وہ تو ان کی اسائنمنٹ کا تقاضا تھا۔ تو اب اگرچہ ان کو پاکستان کی ایک سیاسی قیادت جو ہے یا سیاسی لیڈرشپ جو ہے یا ان کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ یاد کرتے رہتے ہیں مختلف ناموں سے، بلکہ ایک سے زیادہ پارٹیوں کے لوگ یاد کرتے رہتے ہیں ان کو مختلف القابات کے ساتھ، لیکن مجھے میرے علم میں یہ آنا بھی ایک خوشگوار حیرت تھی کہ وہ اس پوری تقریب سے نہ صرف کہ مطمئن تھے بلکہ اس کا پورا حصہ رہے۔ تو اچھی بات ہے، اسی طرح ہی ہونا چاہیے، چین آف کمانڈ اپنی جگہ پہ مینٹین ہونی چاہیے، اور جو اسائنمنٹ جس کو ملے
وہ اس کو پوری طرح انڈرٹیک کرے. تو یہ تھی وہاں پہ تقریب. لیکن سر جو شخصیت جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت جن کی نہیں ہوئی، جن کے استعفے کی بھی آپ نے بات کی، تو ویسے تو ہم لوگوں نے فوج میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی جونیئر افسر جو ہے وہ چیف کی پوسٹ پہ آ جائے تو باقی کے جو سینئر افسران ہیں جن کو وہ ترقی نہیں ملتی وہ ریزائن کر جاتے ہیں. لیکن ان افسر کا جو ہے ان کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو وہ اس ساری سچویشن میں جو ہے یہ ان کے استعفے کی خبر آنا یا ان کے استعفے کا فیصلہ ہونا کہ جی وہ استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ جو ہے نا، جو ہمیں جس کا نتیجہ یہ تقریب نظر آئی ہے کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی ایک ایکسکلوسیو پاور تھی جو انہوں نے ایکسرسائز کی، اور انہوں نے ایکسرسائز کی کہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ادارے سے انہوں نے کہا کہ جناب جو سینئر موسٹ لوگ ہیں ان کے نام بھجوا دیے جائیں. وہ نام آئے، اس کے اندر ایک سینئر موسٹ کا نام نہیں تھا، پھر وہ سمری واپس گئی، پھر اس کے اندر ان کا بھی نام شامل ہوا اور ایک اور کا نام بھی شامل ہو گیا. یوں 6 نام آئے. ان 6 ناموں کی لسٹ میں سے جو سینئر موسٹ 2 لوگ تھے ان کو اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئیں. یہ جو لوگ ہیں یہ آلموسٹ سیم بیچ کے لوگ ہیں، سیم ایج فیلو ہیں جسے کہنا چاہیے. عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ منگلا میں او ٹی ایس ہوتا تھا، آفیسر ٹریننگ سکول جو تھا وہاں کے گریجویٹ ہیں، کاکول کے نہیں ہیں. باقی جو ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں وہ کاکول کے گریجویٹ ہیں. تو ایک پیرالل بھی سازش چل رہی تھی، اور وہ سازش یہ تھی کہ یہ جو ہے اس اپوائنٹمنٹ کو کنٹروورشل بنایا گیا، اور کنٹروورشل بنایا جائے. اور کنٹروورشل بنانے کی جو اوپننگ تھی اس اننگز کی وہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے کرنی تھی. انہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنی تھی اور یہ کہنا تھا کہ دیکھیے میں آپ کو کتنے عرصے سے بتا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کسی درست آدمی کو آرمی چیف نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. لیکن عمران صاحب کا اللہ بھلا کرے، وہاں پہ عقل پرویل کر گئی. شاید اس میں ان کی اپنی عقل کا دخل ہو یا چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے کسی مشورے کا دخل ہو. آپ دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں اس پورے پچھلے کافی ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ کافی ایکٹیو ہوئے ہیں. نہیں وہ ڈی ایکٹیو رہے ہیں. آپ دیکھیے نا لاہور میں پی ٹی آئی کا وہ ڈی ایکٹیو تو ضرور ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو مشورے دینے میں اور ان چیزوں میں عمران خان صاحب ان کے مشوروں کو اتنی ویٹیج دیں یا نہ دیں، لیکن بہرحال وہ اپنی رائے ضرور دیتے رہے ہیں. ہاں رائے دیتے رہے ہیں. لیکن دیکھیے جو آخری عمران خان صاحب نے موو کی ہے جس کے اندر توقع تھی کہ وہ نئی تقرری کے اوپر بات کریں گے، وہ پنڈی کا ان کا جلسہ تھا جو لانگ مارچ کے اختتام میں تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب جب نکلے تھے تو انہوں نے جو اپنے مقاصد بتائے تھے ان میں سے ایک مین مقصد تو یہ تھا کہ وہ جا کے اس اپوائنٹمنٹ کو روکیں گے، ان کو اپوائنٹمنٹ کرنے سے روکیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے جلسہ رکھا پنڈی کا، جو کہ بیسیکلی انہوں نے اسلام آباد جانا تھا حکومت گرانے کے لیے، وہ نہیں گئے اور پنڈی کا جلسہ رکھا. اس میں انہوں نے اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوئی ایک لفظ نہیں بولا. انہوں نے ڈرٹی ہیری کا بھی ذکر نہیں کیا. بائی دا وے ڈرٹی ہیری جو تھے وہ اس تقریب کے اندر بڑے چہکتے پھر رہے تھے. عمران صاحب کے ڈرٹی ہیری جو ہیں ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی چہکتے پھر رہے تھے اس تقریب کے اندر. اور ان سے کسی نے پوچھا کہ سارا کچھ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جب بندہ سیلف لیس ہو کے کام کرے کہ میری ذات کو جتنی مرضی گالیاں پڑ رہی ہیں لیکن میں نے انسٹیٹیوشن کو اس میں سے نکال کے لے کے جانا ہے تو پھر ایسے کام ہو جایا کرتے ہیں. تو خیر یہ کوٹ ان کوٹ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. تو وہ جو تھے اس تقریب کے اندر جب وہ جو پنڈی کا جلسہ تھا اس میں جب عمران صاحب نے کوئی بات نہیں کہی اس تقرری کے بارے میں، اور ہم نے ابھی اپنے اسی ولاگ کے اندر آپ کو لوگوں کو بتایا تھا کہ بہاولپور سے ایک پراکسی پٹیشنر کے ذریعے نئے آرمی چیف کی تقرری کے خلاف ایک پٹیشن بھی فائل کروا دی گئی ہوئی تھی سپریم کورٹ. اگرچہ اس میں سپریم کورٹ نے ابھی اس کا ڈائری نمبر وغیرہ نہیں لگایا تھا لیکن وہ پہنچ گئی تھی. اور پلان یہ تھا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب اس کو کنٹروورشل بنائیں وہ پٹیشن ٹیک اپ ہو جائے اور ایک کرائسس کریٹ کر دیا جائے. اس کرائسس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، ٹیک اوور بھی ہو سکتا تھا یا اس طرح کی اور بھی حرکتیں ہو سکتی تھیں. لیکن عمران صاحب نے، میں پھر کہتا ہوں اللہ ان کا بھلا کرے،
انہوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. اس کا مطلب، اس کی ایک اور بھی مطلب ہے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ اپنا مستقبل پاکستان میں ہونے والی سیاست سے وابستہ کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ سیاست ہوگی، کیونکہ اگر ٹیک اوور ہو گیا تو پھر تو کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا نا. تو لیکن اگر سیاست ہوتی رہے گی تو آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی الیکشن جیت کے آ ہی جائے گا. تو اس لیے انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا اور نتیجے کے طور پہ آج کی جو تقریب تھی وہ ممکن ہو پائی. تو میرا خیال ہے جس کی جو اچھی بات ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آج کے ہم اپنے اس ولاگ کے اندر ہم صرف عمران خان صاحب پہ تنقید نہیں کرتے بلکہ آج ہم ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس گیم کا حصہ نہیں بنوں گا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی جو تنقید تھی اپنی طرف سے، اگرچہ ان کے لوگ جو ہیں اعظم سواتی صاحب، ویسے بائی دا وے اعظم سواتی صاحب کا آج 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ہو گیا ہے. کہاں پہ ان کا 24 گھنٹے کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیتی تھی ہماری عدالتیں، لیکن اس فنکشن کے پیرلل مطلب 4 دنوں کا، آج 4 دنوں کا اکٹھا ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. اس کی شاید یہ بھی وجہ ہے کہ آج ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا واٹس ایپ کے اوپر، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے راستے میں لے جاتے ہوئے میری بہن کے اوپر حملہ کیا جائے گا اور مجھے مار دیا جائے گا. ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ ان کے باپ کو قتل کر دیا جائے گا. تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ان کو کسٹڈی میں ہی رکھیں اور 4 دن کے لیے ان کا ریمانڈ دے دیا. تو ان کے ذریعے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے بارے میں، ان کے ذریعے شہباز گل کے ذریعے مختلف لوگوں کے بارے میں غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرواتے رہے، لیکن خود اس جس طرح وہ نام لیا کرتے تھے ایکس کا، وائی کا اور ڈرٹی ہیری کا، وہ ان کی تقریر میں نہیں آئیں یہ باتیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی ریسٹرین شو کیا ہے اور ان کے اوپر جو ہیں وہ چودھری پرویز لائی جو ہے وہ پرویل کیے ہیں، کیونکہ یہ چودھری پرویز لائی کی ایڈوائس تھی کہ ہمیں ادارہ جاتی کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہیے. تو بہرحال all is well that end is well، تو ends well ہو گیا. تو سر یہ تو سارا اینڈ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہو گیا. عمران خان صاحب نے اپنا سیاسی مستقبل دیکھتے ہوئے ایک دانشمندانہ جو ہے وہ فیصلہ کیا اور بہرحال ان کا سیاسی مستقبل اس وجہ سے بھی اس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ فکر مند ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مرضی حالات رہے ہوں وہ ان کا جو قیام ہے وہ پاکستان میں ہی ہے. وہ پاکستان سے باہر نہ تو جانے کی بات کرتے ہیں اور نہ جانے کا سوچتے ہیں. لیکن دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب یہ سارا کچھ اسموتھلی ہو گیا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کوئی واپسی کے جلدی امکانات ہیں، یا آپ ابھی بھی قائم اپنی سٹیٹمنٹ پہ کہ وہ صرف الیکشن سے 1 سے 1.5 ماہ پہلے واپس آئیں گے؟ دیکھیں لندن میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو یورپ کی سیریں کرتے پھر رہے اور بیسیکلی وہی تو کہہ رہی ہوں نا، ان کو اپنے سیاسی مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے لگتا ہے. نہیں، کیونکہ مریم نواز کو بھی انہوں نے واپس بلا لیا ہے، اصل جانشین تو ان کی وہی تھی. آپٹکس جو ہیں وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے، اس کے آپٹکس ہمیں دیکھنے چاہیے نا. پولیٹیکل آپٹکس یہ ہیں کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہی از ڈیم کیئر اباؤٹ دس سچویشن واٹس گوئنگ آن ان پاکستان. ٹھیک ہے، اس کے آپٹکس تو یہ بنتے ہیں کہ وہ مجھے تو اس کی فکر کوئی نہیں. جو انسان 3 بار وزیر اعظم رہا ہو اور وہ 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہو، یا اپنی جو ہے وہ بیٹی کو وزیر اعظم کی جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہوں، اور اگر وہ یہ آپٹکس شو کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ صورتحال بہت خطرناک ہے؟ نہیں، یہ ان کا آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن یہ ان کا سٹائل رہا ہے شروع دن سے ہی. اگر آپ کو یاد ہو تو 90s کی دہائی میں جب ان کے 2 دفعہ حکومت ملی، ایک دفعہ 18 ماہ کے لیے اور ایک دفعہ میرا خیال 26 ماہ کے لیے، 28 ماہ کے لیے یا 30 ماہ کے لیے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی جب کوئی ٹینشن ہوتی تھی تو یہ وہاں سے طیارہ پکڑ کے سیدھے لاہور پہنچتے تھے اور جم خانہ کرکٹ کلب کے اندر جا کے کرکٹ کھیلا کرتے تھے، جس کی اگلے دن تصویر جو تھی وہ پورے اہتمام کے ساتھ اخبارات میں چھپوائی جاتی تھی. ظاہر ہے اس وقت پرنٹ میڈیا تو نہیں تھا نا. تو وہ ایک ان کا طریقہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں اس ٹینس سچویشن کے اندر بھی کتنا ریلیکس ہوں اور اپنے جو ہیں وہ لیئر ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں. عمران خان صاحب بھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جب بھی کوئی ٹینشن رائز کیا کرتی تھی تو وہ نتھیا گلی میں جا کے اپنی فیملی کے ساتھ پلیئر ٹائم گزارنا شروع کر دیتے تھے. آصف زرداری صاحب کے بارے میں اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو آصف زرداری صاحب جو تھے وہ بھی
جو تھا وہ جب ٹینشن بہت زیادہ رائز کر جاتی تھی، گورنرز کی بہرحال بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے، کبھی پانی سے دور، کبھی پانی کے مطلب سمندر کے نزدیک چلے جایا کرتے تھے. تو یہ ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل آپٹکس ہوتے ہیں. آپ کی دوسری بات کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر کو جو 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کے امیدوار ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں پاکستان میں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو خواہش ہے. تجزیہ میرا وہیں پہ سٹینڈ کرتا ہے کہ اپنا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا ہو سکتا ہے کہ آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد جلدی آ جائے. ادروائز میرے کاغذات کے اندر یہی ہے کہ وہ الیکشن سے 2-3 ماہ، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے سے 2-3 ماہ پہلے واپس آئیں گے. اور اگر وہ ابھی آنے کی دسمبر جنوری میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن کو اپریل مئی میں دیکھ رہے ہوں گے، تو یوں واپسی کریں گے. تو بہرحال یہ میری رائے ہے، آئی مے بی رانگ، اور اس رائے کی بنیاد کچھ انفارمیشن ہے، کچھ ان کا بیہیویئرل پیٹرن ہے جو وہ پچھلے کم از کم 30 سال سے رکھتے ہیں، 40 سال سے. تو میں اس کی بنیاد کے اوپر تجزیہ کر رہا ہوں. کچھ میرے پاس انفارمیشن بھی ہیں، تو ان سب کو مکس کر کے تو لیٹس ہوپ کہ کچھ لوگوں نے آج ہی کہنا شروع کر دیا کہ دسمبر کے آخر تک نواز شریف صاحب آ جائیں گے. آئی ڈاؤٹ اٹ. جی چلے سر، اللہ کرے کہ جیسے پاکستان کے سیاسی ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، ہمارے سیاستدانوں کے بھی کچھ اطوار جو ہے وہ چینج ہوں تو پاکستان کے جو وہ حالات میں بہتری آئے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وزیر مملکت، وزیر خارجہ جو ہے ہنا ربانی خیر، وہ کابل کے دورے پہ جو ہے وہ پہنچی ہیں. تو اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا اہم دورہ ہے، 1 روزہ دورہ ہے ان کا. میرا خیال ہے سیکرٹری خارجہ بھی خاتون ہی ہیں ہماری، وہ تو مجھے نظر نہیں آئی، لیکن افغان افیئر کے انچارج تو بہرحال ساتھ ہوں گے. اور وہ وہاں پہ گئی ہیں اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے افغانستان کے ساتھ بارڈر ہمارے معاملات بڑے کشیدہ چل رہے تھے. چمن کے اندر ایک افغان باشندہ جو ہے اس نے گھس کے وہاں پہ جو امیگریشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے جو امیگریشن کے لوگ جو افغانیوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی انٹری یا ایگزٹ لگا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس نے فائرنگ کر دی. ایک ان میں سے نوجوان شہید ہو گیا جو اہلکار جو تھا، اور 2 زخمی ہو گئے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ بند کرنا پڑ گئی. اچھا وہاں پہ تھا. پھر ادھر آپ کنٹری کے اندر آ جائیے، یہاں پہ بھی بارڈر کلیشز ہوئے ہیں 2 سے 3 پچھلے کم از کم 15 دنوں کے اندر، جس کے اندر پرلی سائڈ کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس والی سائڈ کے اوپر ہمارے جوان اور جو ہیں وہ NCO نان کمیشنڈ آفیسر جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بار بار بڑھتا جا رہا ہے. اب افغانی اسے یہ کہہ کے سیٹ اسائیڈ کر دیتے ہیں، یہ شرگ آف کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ سمگلر ہیں جو پاکستان میں جن نے جب سے باڑ لگائی ہے تب سے ان کا سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں، تو یہ آپ کو ایک سائڈ پہ انگیج کرتے ہیں اور دوسری سائڈ سے تار کاٹ کے یا اس کے نیچے سے یا اوپر سے سامان اپنا سمگل کر لیتے ہیں، تو آپ پوری طرح ان سے نپٹا کریں. تو ہم کہتے ہیں بھائی جان اگر سارا کچھ ہم نہیں کرنا ہے تو آپ نے ادھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ سمگلر آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کر رہے. افغان طالبان کی موجودہ حکومت کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے سرپرست ہیں، تو آپ ان کی سرپرستی سے باز آ جائیں. یہ بیسیکلی ہمارا جو ہے ان کے سامنے پلی ہے. اچھا ان کا ایک یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں کابل میں یا جلال آباد میں یا قندھار میں اگر کوئی جو ہے وہ اس کی بیماری تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے تو اس کو فوری طور پہ کوئٹہ میں یا پشاور میں یا ایون پنڈی لاہور میں بھی شفٹ کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. تو وہ والے ویزاز جو ہیں وہ کافی حد تک ہم نے کم کر دیے ہوئے ہیں، خاص طور پہ تورخم کے بارڈر کے اوپر. تو ان کا یہ بھی شکوہ ہے. اچھا مطلب کی بات یہ ہے کہ وہ ویزے جاری تو ہوتے ہیں لیکن وہ مارکیٹ میں 8-10 ہزار روپے افغانی کے عوض بک رہے ہوتے ہیں، یعنی بلیک میں بک رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے پاکستان کی حکومت ان کو یہ والی فیور کنٹینیو کرے. ایک دفعہ پاکستان کے وہاں پہ سفارت خانے نے ان کے کابل کا جو اسٹیڈیم ہے وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کہ بھئی ہم ویزا یہاں پہ تقسیم کریں گے، اور اس کے اندر جو تھا وہ اتنے لوگ آئے تھے کہ وہ سٹیمپیڈ ہو گیا تھا اور اس کے اندر کئی افغان خواتین اور بچے جو تھے وہ مارے گئے تھے. تو اس کے بعد سے حکومت جو ہے وہ دفتر خارجہ ہمارا بڑا سینسٹیو ہے، اس حوالے سے حساس ہے. اور یہ سارے معاملات ہیں جو ان کے ساتھ ہم نے
ڈسکس کرنے ہیں، اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ ایک روزہ دورہ جو ہے وہ حنا ربانی خار صاحبہ وزیر مملکت برائے خارجہ جو ہے وہ کریں۔ پی ٹی وی کے اعلان جنگ کی تو بات کی، لیکن ایک اعلان جنگ جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کیا ہوا ہے۔ ہم تو آپ کی رائے تو اکانومی پہ لیتے رہتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو اپنی رائے آج کل اکانومی کے حوالے سے دے رہے ہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بہت تنقید کر رہے ہیں۔ اپنی ہی پارٹی کے وزیر خزانہ پہ اس طرح سے تنقید کرنا یا ان کی پالیسیوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا، اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کی ابتدا جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو تھے جب یہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے وہ چیزوں کو مینج کر رہے تھے، تو مفتاح اسماعیل صاحب پہ ایک تنقیدی آرٹیکل چھپا، اسحاق ڈار صاحب نے اس کو ٹویٹ کر دیا، جس کا مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت برا منایا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ معاملات میں ہینڈل کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے سچویشن کا زیادہ پتہ ہے۔ پھر اسحاق ڈار صاحب نے واپس پہنچتے ہی یہ بیان دیا تھا کہ چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا جو نہیں کیا گیا۔ یہ دوسری بات ہو گئی جو انہوں نے کہی، جس کے بعد پھر اب ان دی مین وائل کیا ہوتا ہے؟ ان دی مین وائل یہ ہوتا ہے کہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ اپنی مرضی کا گورنر اسٹیٹ بینک لگا لیتے ہیں، اور اس وقت اسٹیٹ بینک نے فیڈرل گورنمنٹ کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ دیکھیے نا وہ کیا ہوتے ہیں آن لائن سافٹ ویئر جو ہم پرچیز کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی خبر آ گئی کہ حکومت پاکستان نے اس کو پیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ گوگل کی پیمنٹ ایون اور سارے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں وہ خطرے میں ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے۔ اور اسٹیٹ بینک جو ہے، اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم $1,00,000 کی ادائیگی ایک وقت میں کر سکتے ہیں، تو اس کے تحت وہ ہمیں اپلائی کرے، جبکہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ کئی $1,00,000 کی ہے۔ یہ میرے علم میں ہے کہ جو اس وقت ملٹی نیشنلز کام کر رہی ہیں، وہ جب پروفٹ لے جانا چاہ رہی ہیں تو حکومت انہیں کہتی ہے کہ وہ $1,00,000 جو ہے، ہاں $1,00,000 جو ہے وہ اس کی اپلائی کرے، حالانکہ پروفٹ جیسے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پیپسی پاکستان ہے، یہ کوریا کی انویسٹمنٹ ہے، تو پچھلے دنوں وہاں پہ جو فنانس میں کام کرنے والے ایک صاحب جو ہے، جو کہ ہمارے ویور بھی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ملینز آف ڈالر کے پروفٹس پڑے ہوئے ہیں جو وہ ریپیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں نا واپس، لیکن جب بھی وہ کہتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ $1,00,000 جو ہے وہ اس کی مطلب کیا کہنا چاہیے ریکویسٹ جو ہے وہ ڈالیں تو وہ ہم آپ کو الاؤ کر دیں گے، اس سے زیادہ کی ریکویسٹ ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے زر مبادلہ کے مسائل چل رہے ہیں، اور ابھی تک جہاں سے پیسے لانے کا انہوں نے کیا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ مصدق ملک صاحب کی سربراہی میں ایک وفد جو ہے وہ ماسکو پہنچا ہے آج کی تاریخ میں، میں نے کہا یہ بھی بتاتا چلوں، اور وہ وہاں سے تیل کی سافٹ ٹرم کے اوپر خریداری کا معاہدہ فائنل کرے گا۔ ایم او یو جو تھا انہوں نے پہلے کر لیا تھا، اب میرا خیال ہے کہ ایگریمنٹ کی شکل کے اندر ہمیں کچھ سالڈ چیز سننے کو ملے گی۔ جی ناظرین، تو آپ نے انالیسس سنا رضوان رضی صاحب کا، اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، اسی دعا کے ساتھ جو ہے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔